نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام حاضرین کا اور آج کے اس پروگرام کے ہوسٹ جناب ڈاکٹر نعیم الازہری صاحب اور بالخصوص صاحبزادہ صاحب ڈاکٹر ابو الحسن شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم علمی موضوع پر مجھے گفتگو کا موقع دیا گیا۔ اس حوالے سے جو بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا، مجھے جو موضوع دیا گیا وہ ہے عصر حاضر میں الحادی رویے اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں ڈاکٹر نعیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سکرین پر رہیں، میں ان کو دیکھ کے اندازہ کروں گا کہ آواز پہنچ رہی ہے، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ظاہر ہے کہ انٹرنیٹ اور یہ وہ سارے ادھر کے مسائل ہوتے ہیں۔ سکرین پر جی موضوع ہے عصر حاضر میں الحادی رویے اور ہماری ذمہ داریاں۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوگا اور مجھے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو موضوع ہے اس پر گفتگو کے بعد اگر تھوڑا بہت ٹائم بچا تو میں متون حدیث پر جدید ذہن کے اشکالات جو کتاب آپ نے پڑھی ہے علم حدیث کے حوالے سے کوئی تو باتیں عرض کروں، اگر ٹائم نکلا تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کروں۔ ویڈیو آپ کی آن ہو سکتی ہے یا مشکل ہے؟ یہ ذرا دیکھیے، پتہ نہیں لائٹ، میں کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ چلیں ٹھیک ہے، ایشو نہیں ہے، آپ گفتگو جاری ہے۔ جی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عصر حاضر میں الحادی رویے اور ہماری ذمہ داریاں، اس موضوع پر جو مجھے دیا گیا ہے، میری گزارش ہوگی کہ اس میں موضوع کی کئی جہتیں ہیں۔ یعنی ایک تو ہمیں اس چیز کا تعین کرنا چاہیے کہ الحادی رویے ہیں کیا، دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ ان الحادی رویوں کے اسباب کیا ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اب جتنا میرے پاس وقت ہوگا میں کوشش کروں گا کہ جو میری نظر میں اس موضوع کا اہم ترین حصہ ہے پہلے میں اس پر گفتگو کروں گا کہ الحادی رویے کیا ہیں۔ میں یہ فرض کر لیتا ہوں کہ ان الحادی رویوں سے تقریباً ہم سارے لوگ واقف ہیں کہ کس طرح لوگ جو ہیں دین سے ظاہری طور پر بھی اور باطنی حوالے سے بھی کس طرح لوگ دور ہو چکے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم لوگ واقف ہیں۔ میں ذرا دوسرے حصے کی طرف آؤں گا کہ ان الحادی رویوں کے اسباب کیا ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان اسباب کا صحیح طرح ادراک کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو شاید ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اس حوالے سے میں بالکل مختصر نکات کی صورت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ میرے خیال میں اس وقت جو نوجوان نسل میں الحادی رویے ڈیولپ ہو رہے ہیں اور اوورآل مسلمانوں کے اندر، اس کے اسباب کا اگر تعین کیا جائے، میں کچھ تلخ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امید ہے کہ ہم سارے ایک علمی حلقے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس پر غور کریں گے۔ میرے خیال میں الحادی رویوں کی پروموشن میں بہت بڑا کردار جو ہے وہ خود مسلمانوں کا ہے، اور میں اس میں تھوڑا یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے بلکہ جو زیادہ باعمل مسلمان ہیں بظاہر، ان رویوں کی تشکیل میں ان لوگوں کا کردار زیادہ کیسے ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو سماجی تشکیل ہے نا، یہ محض نظریات سے نہیں ہوتی، رویوں سے ہوتی ہے، اور مذہب جو ہے یہ نظریات اور رویوں دونوں کی تعلیم دیتا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ عام مسلمان، ان کے جو سماجی رویے ہیں، بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو دین کو وہی سمجھتا ہے جو مسلمان عملی طور پر کر رہے ہیں، اور نئی نسل بالخصوص۔ اب آپ اس کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر لیں، ایک وہ دین ہے جو مغرب، یورپ اور دنیا مسلمانوں کے کردار اور ان کے سماجی رویوں سے سیکھ رہی ہے، جس کے نتیجے میں صرف اسلام نہیں، مذہب کا انکار اور الحادی فکر جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو
مذہب کا بہت گہرا تعلق جو ہے وہ سماج کے ساتھ ہے، سماجی رویوں کے ساتھ ہے۔ لیکن جس مذہب کی تبلیغ ہم کر رہے ہیں یا جو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق بہت کم کہہ لیجئے کہ ہماری سماجی زندگی کے ساتھ ہے، ہمارے سماجی رویوں کے ساتھ ہے۔ لوگ جو دین ہم سے سیکھ کر، سمجھ کر، ہمیں دیکھ کر جو سمجھ رہے ہیں، میں ایک آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ میرا ایک جگہ پر کوئی سیمینار میں گفتگو تھی، ایک جرمنی کے تھے اسکالر اور ایک آسٹریلیا کے تھے، فادر ہرمن، اور دوسرے ان کا نام کرسچن فاؤنڈر تھا۔ تو وہ جہاد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ میں نے ان پر کچھ اشکالات پیش کیے کہ آپ لوگ جہاد کو غلط سمجھتے ہیں، اسلام میں جہاد اس طرح ہے، اس طرح ہے اور اس طرح ہے، اسلام کوئی دہشت گرد دین نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوری گفتگو کو سننے کے بعد صرف ایک جملہ کہا کہ بھائی ہم مغرب کے لوگ یہ نہیں سمجھتے۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، مجھے پتہ ہے جو آیتیں آپ نے پڑھی اور جو حدیثیں اور جو مثالیں آپ نے دی وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم مغرب کے لوگ جو ہیں وہ دین اسے سمجھتے ہیں جو مسلمان اپنی عملی زندگی میں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی عملی زندگی میں جو اسلام ہے وہ کیا ہے؟ ہم اسے ہی اسلام سمجھتے ہیں۔ اب یہ ذرا آپ غور فرمائیں کہ اب اس چیز کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے کہ جب یورپ اور مغرب دنیا جو ہمارا مخاطب ہے اسلام کے حوالے سے، ان کے سامنے جو ہمارے سماجی رویے ہیں، جو پکے ٹھکے مسلمان ہیں، ان کے رویوں کو اگر آپ دیکھیں، باقی کو چھوڑ دیں، تو وہ رویے کیا ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ایک واقعہ بڑا ہماری سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ کسی شخص کی گواہی ان کو مطلوب تھی، تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی کسی آدمی کو لے کے آؤ جو تمہیں جانتا ہو۔ تو وہ ایک آدمی کو لے کر آیا اور کہا کہ جی یہ آدمی مجھے جانتا ہے، آپ اس سے پوچھ لیجئے کہ میں ایک شریف آدمی ہوں۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھی تم اسے جانتے ہو؟ تو اس نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ نہیں۔ کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا ہے؟ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو رکوع میں، سجدے میں، تلاوت اور ذکر میں، مسجد میں دیکھا ہوگا؟ اس نے کہا جی بالکل۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جاؤ، تم اسے نہیں جانتے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ فہم دین ہے خلفائے راشدین کا اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اسلام کی پہچان جہاں عقائد اور نظریات سے ہے، وہاں اس کے انسان کے سماجی رویوں سے ہے۔ کیا صرف کسی کی ظاہری وضاحت اور اس کے نماز اور سجدوں کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بہت پکا اور اچھا مسلمان ہے، اس نے اتنے حج اور عمرے کیے ہوئے ہیں، جبکہ اس کی عملی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہ ہو؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ پہلا نقطہ جو سمجھنے والا یہ ہے کہ الحادی رویوں کی پروموشن میں خود ہمارا جو غلط فہم دین ہے، یعنی ہماری جو انڈرسٹینڈنگ اسلام کے حوالے سے ہے، اس میں جو ایک غلطی ہے کہ ہم چند رسومات یا کہہ لیجئے کہ عبادات، ان کو کل دین سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو سماجی رویہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا۔ اس دیندار طبقے خود باعمل مسلمان جو ہیں وہ ان کے رویے بذات خود الحاد کو فروغ دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام مسلمان کی بات میں نے کی ہے۔ اگر آپ مذہبی طبقے کی خاص بات کریں تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میں تلخ باتیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ میں کچھ تلخ باتیں کروں گا، اس لیے کہ ہمیں غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ مذہبی طبقے کا حال کیا ہے، کہ علماء باقاعدہ گروہی عصبیت کا شکار ہیں، اور وہ لوگوں کے لیے جنت، جہنم، ثواب اور عذاب کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ میں عام طور پر اس طرح کی مثالیں دینا پسند نہیں کرتا، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ اس وقت ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر ڈاکٹر جلالی صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، یہ تھوڑا سا پیچھے جائیں تو رانا ثناء اللہ جب بیچارہ توبہ کر رہا تھا اور اس نے سیال شریف جا کر بھی توبہ کا اعلان کیا، تو بھائی اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ادھر آ کے ہمارے سامنے، یہاں آ کے ہماری موجودگی میں، یعنی ایک ہفتے کا دھرنا، اور اس کا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے دین، ایمان اور جنت اور دوزخ کے فیصلے جب آپ اس گروہی عصبیت کے ساتھ کرنا چاہیں گے۔ گروہی عصبیت سے میری مراد کیا ہے؟ میری مراد یہ ہے کہ ہم نے
اسلام کو جن ٹکڑوں کے اندر تقسیم کیا ہے اس نے الہادی رویوں کے فروغ میں بہت کردار ادا کیا ہے۔ وہ ٹکڑے کیا ہیں؟ آپ دیکھیے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی فکر کیا ہے؟ وہ اہل سنت کی بات کرتے ہیں۔ میرا تو ذاتی نقطہ نظر یہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ باقی دوست اس سے اتفاق کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، میری تو ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ تو احناف کے حوالے سے بھی اتنے اگریسو نہیں تھے، وہ اہل سنت کے دائرے کے اندر رہ کر بات کرنا پسند کرتے تھے، اور شواف حنابلہ اور احناف اور مالکیہ یہ برابر ان کے نزدیک محترم تھے اور قابل احترام تھے، اور وہ ان کو ان آئمہ کے افکار اور نظریات سے استدلال کرتے تھے۔ یعنی وسیع تر تناظر میں بات کرنے کا ویژن جو ہے یہ بہت لازم ہے۔ اگر آپ بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت اور تشیع اور پھر ان تمام گروہوں کے ذیلی جو تقسیمیں ہیں کہ ان میں سے کون حیاتی اور کون مماتی اور کون فلاں ہے اور کون فلاں ہے، اگر ان دائروں کے اندر آپ بات رہ کر کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ الہادی فکر کے فروغ میں آپ کا کردار بھی اسی طرح ہوگا جس طرح باقی مختلف لوگ جو ہیں وہ یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ ذرا غور فرمائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اس وقت جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے یہ دین کی بجائے نا مسلک کی تبلیغ اور گروہوں کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اس گروہی عصبیت کے نتیجے میں یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ جب اسلام جو ہے نا یہ گلوبل دین ہے، جب آپ اس کو کسی علاقے کی طرف یا کسی شخصیت کی طرف منسوب کریں گے، بلکہ میں تو اس میں کہا کرتا ہوں کہ یہ محمڈنزم کی اصطلاح بھی ہم نے استعمال نہیں کی، اگرچہ یہ دین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں ملا ہے، لیکن اس کو ہم مسیحیت، یہودیت اور ہندو مت اور بدھ مت، اس طرح کے جو گروہی یا علاقائی نسبتیں ہیں، اسلام کو اس طرح ہم نہیں بیان کریں گے۔ یہ محمڈنزم کی اصطلاح ہماری نہیں ہے، ہماری اصطلاح جو ہے وہ اسلام ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہمارا بہت باعمل اور ریجڈ طبقہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ اگر غور فرمائیں گے تو جو نیا نوجوان ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے، ان کو الحاد کی طرف دھکیلنے میں بنیادی کردار جو ہے وہ ہمارا جو یہ طبقہ ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ جی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل، آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے، بسم اللہ۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، دوسری بات جو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس چیز نے لوگوں کو الحاد کی طرف مائل کیا ہے وہ ہے، ایک ہے مذہب کا مطالعہ، ایک ہے عمرانیات مذہب اور ایک ہے مذہب۔ مذہب یہ ہے کہ مثلا حدود و تعزیرات کے احکام اور مسائل، فقہا کے آراء کی روشنی میں مرتد کے احکام وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے یہ مذہب کا مطالعہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ روایت بڑی مضبوط ہے۔ لیکن جہاں مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مذہب جو ہے اس کا جو عمرانی پہلو ہے، یعنی جسے میں عمرانیات مذہب کہہ رہا ہوں، یہ مطالعہ ہمارا کمزور ہے۔ اب دیکھیں، آپ اس دین کو کہتے ہیں جی یہ ہمارا دین جو ہے وہ گلوبل ہے، عالمگیر دین ہے، اور پھر یہ مغربی فکر کیوں آگے بڑھ رہی ہے؟ فیمنزم، ہیومنزم، جمہوریت، آزادی اظہار رائے، مذہبی رواداری وغیرہ وغیرہ، یہ ساری بحثیں یہ ہماری عملی زندگی سے ریلیٹڈ بحثیں ہیں۔ ہمارا دین جس کی تبلیغ ہم کر رہے ہیں اس کے بہت بڑا یعنی تبلیغ کا جو حصہ ہے اس کا تعلق مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی ہماری عملی زندگی سے اس کا تعلق کیا ہے؟ ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ مذہب جو ہے یہ اس کے فوائد و ثمرات مرنے کے بعد ہی نہیں ملتے، زندگی کے اندر بھی یہ فوائد و ثمرات رکھتا ہے۔ اور یہ جتنی جدید بحثیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں ہم تبلیغ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں نئی نسل یہ سمجھتی ہے کہ بس دین کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو آپ دعا کے لیے اکٹھے ہو جائیے اور ثواب کے لیے کوئی قرآن مجید اور باقی چیزیں کر لیجیے، اور نکاح اور خلا اور طلاق اور اس طرح جتنے مسائل ہیں ان تک محدود کر لینا آپ نے، بس یہ دین ہے۔ ہمیں یہ چیز بھی اٹھانی چاہیے کہ مذہب جو ہے یہ صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ مذہب کا تعلق جو ہے
یعنی میں دوبارہ یہ جملہ دہرانا چاہوں گا کہ ہمیں عمرانیات مذہب کو بہت اچھے انداز میں آج کے دور میں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے یہ ڈاکٹر نعیم صاحب جو موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اس وقت یہ ان بحثوں کو پڑھ رہے ہیں مدرسہ ڈسکورسز کے اندر، اور اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ چیز بڑی اہم ہے۔ مسائل صرف مذہب کا مطالعہ کافی نہیں ہے۔ مثلا دیکھیے کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے، یہ سزا جو ہے نص قطعی سے ثابت ہے، کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا، ورنہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن عمرانی پہلو اس کا دیکھیں کہ کیا اس کا اطلاق مطلقاً کیا جائے گا یا کسی خاص دائرے کے اندر رہ کر اس کا اطلاق حکومت کرے گی، ریاست اس کا اطلاق کرے گی، اور کسی آدمی کے مرتد ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ جو ہے وہ افراد نہیں کریں گے، بلکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ کوئی خاص فورم ہے وہ یہ طے کرے گا۔ یہ اس کا عمرانی پہلو ہے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اوورآل جو اثرات ہیں پورے معاشرے پر، اگر ارتداد کی سزا نافذ کی جائے تو اس کو کس طرح نافذ کیا جائے گا، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ ہمارے مسلم معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور عالمی سطح پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسیلمہ کذاب کے جب وہ سفیر آئے تھے، دونوں سفیر، اور انہوں نے خط پیش کیا تو حضور نے ان سے کہا کہ کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مسیلمہ کو بھی مانتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، یہ آپ نے ایک تاریخی جملہ، ایک اصول عنایت فرمایا کہ اگر عالمی قانون یہ نہ ہوتا کہ سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا تو میں تم دونوں کو قتل کروا دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مرتد کی سزا تو قتل ہی ہے، لیکن عالمی قانون کا پاس کرتے ہوئے آپ نے ان پر ارتداد کی سزا نافذ نہیں فرمائی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف مذہب کو نہیں پڑھنا، آج کے عالمی ماحول کے اندر ہمیں مذہب کا جو اطلاقی اور عمرانی پہلو ہے اور اس کے نتائج اور اثرات جو ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں مذہب کا مطالعہ کرنا ہے، اور اس کے اطلاقی پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا، اور لوگوں کو بتانا ہے، دنیا کو، کہ یہ آج کا زندہ مذہب ہے، اس کا ہماری صرف آخرت کی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس مذہب کا تعلق جو ہے وہ ہماری اس دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اور میں تو یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص، ہمیں تو یہ تبلیغ بھی کرنی چاہیے کہ اگر آپ اس دین اسلام کو آخرت کے اعتبار سے قبول نہیں کرنا چاہتے تو چلو پہلے مرحلے میں آپ اس کو ایک دنیاوی نظام کے طور پر آپ اس کو قبول کر لیجئے اور اس کو اختیار کر لیجئے۔ اس وقت دنیا جن مسائل کا سامنا کر رہی ہے، یقین جانیے کہ اگر ہم دین اسلام کے اس پہلو کو لوگوں کے سامنے رکھیں جو اس کا گلوبل ویژن ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس حوالے سے تعلیمات ہیں، اگر ہم ان پہلوؤں سے دین کو لوگوں کے سامنے رکھیں تو میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس کے بڑے مثبت اثرات ہوں گے۔ جب لوگ اس کو ایک نظام حیات کے طور پر قبول کریں گے تو نظام آخرت کے طور پر بھی اس کو قبول کرنے پر مجبور ہوں گے۔ تیسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جو الہادی رویوں کے فروغ میں ایک اور چیز اس کا بڑا اہم اور بنیادی کردار ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر تبلیغ کرتے ہوئے ہمارا اسلوب جو ہے وہ تذکیر کا ہو سکتا ہے۔ آپ شعر پڑھیں، آپ کرامات بیان کریں، آپ معجزات بیان کریں، لیکن یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو نئی نسل ہے نہ وہ شعروں سے متاثر ہوتی ہے، نہ وہ کرامات سے متاثر ہوتی ہے، میں معافی چاہوں گا، نہ وہ معجزات سے متاثر ہوتی ہے، اس لیے کہ معجزت ہے تو وہ شخص متاثر ہوگا جو پہلے خدا اور رسول پر اور کتاب پر ایمان رکھنے والا ہے۔ آپ ایک ایسے شخص کو اور ایک ایسی دنیا کو مخاطب بنا رہے ہیں اور نئی نسل کو مخاطب بنا رہے ہیں جن کا مذہب کے حوالے سے تصور ہی مختلف ہے۔ آپ نے اس مذہب کو عقیدت کی نظر سے دیکھا ہے، وہ اس کو تنقید کی نظر سے دیکھنے والے لوگ ہیں۔ تو آپ ایسے طبقے کے سامنے اور ایسے لوگوں کے سامنے دین کو کس طرح پیش کریں گے؟ میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا
اس حوالے سے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس طرح قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے عقل جدید کے لیے چیلنج قرار دیا ہے، یہ اس کی تعلیمات کو چیلنج قرار دیا ہے، یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس دور میں ہوئی، عقل انسانی اپنی ارتقاء کی منزلیں طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئی ہے۔ یہ حضور کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ آنے والے دور میں لوگ، پہلے انبیاء کا معاملہ کیا ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت نبی کو بھیجتا تھا اور کثرت سے معجزات عطا فرماتا تھا تاکہ لوگ نبی کے معجزات کو اس کی دلیل کے طور پر دیکھتے ہوئے نبی پر ایمان لے آئیں۔ لیکن آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، یہ نہیں ہے کہ حضور سے معجزات سرزد نہیں ہوئے، بڑے بڑے عظیم الشان معجزات ہوئے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ جب مشرکین مکہ بار بار معجزات کا تقاضا کرتے تھے تو اللہ کے پیغمبر کا آگے سے جواب کیا ہوتا تھا کہ جو میں لے کے آیا اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اللہ نے عقل نہیں دی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار، بلکہ قرآن مجید میں اگر وہ الفاظ آپ اپنے ذہن میں لائیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ جو ہے نا وہ کہلوائے ہیں کہ آپ ان سے کہیں وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، کیا تمہیں اس کی عقل نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ یعنی خود اللہ کے پیغمبر کی زندگی جو ہے یہ عقلی دنیا کے لیے ایک عقل اور فطرت کے لیے، انسانوں کی عقل اور فطرت کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ایسی عظیم الشان زندگی اگر آپ اس کو فطری اور عقلی اصولوں پر پرکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو پہچاننے کے لیے تمہیں معجزات ان لوگوں نے دیکھے نا، ہم نے تو نہیں دیکھے، ہم نے تو پڑھے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بھائی نئی نسل کیسے ان معجزات کو، وہ تو نہیں ان سے متاثر ہوگی۔ ان کے سامنے ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس طرح قرآن ہر دور کی عقل کے لیے چیلنج ہے، اسی طرح پیغمبر کی زندگی بھی ہر دور کی عقل کے لیے چیلنج ہے، اور ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی جدید دانش کے سامنے عقلی اور فطری اصولوں کے مطابق پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ معجزات نہ بتائیں، یہ بات کا مرحلہ ہے، لیکن پہلے بتائیں کہ دنیا کا سب سے بڑا دماغ جو ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا اور اس کے دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید جو ہے یہ اس کی بڑی دلیل ہے، حضور کی زندگی اس کی بڑی دلیل ہے۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لازم ہے کہ اگر آج نئی نسل کو الحاد سے دور کرنا ہے تو جب وہ کوئی بات پوچھے نا، وہ سارے سوال عقلی کریں گے آپ سے، تو آپ اس کا جواب فتوے کی زبان میں مت دیں۔ فتویٰ دے کے آپ لوگوں کی زبان بند کر سکتے ہیں، لیکن ان کو سوچنے سے آپ نہیں روک سکتے۔ لوگ سوال کریں گے اور اگر آپ فتویٰ دیں گے تو چپ کر دیں گے، لیکن سوچنے سے تو کوئی نہیں روکے گا۔ سوچ اور فکر کو متاثر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دین اسلام کی جو پریزنٹیشن ہے اس میں عقل اور فطرت، دیکھیں اس وقت مغرب کا اور دنیا کا سیکولرزم چھا رہا ہے، ہر طرف لادینیت ہر طرف چھا رہی ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ عقل پرستی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عقل اس وقت دنیا کا غالب جو اکثریت ہے اس کا خدا عقل ہے۔ اب اس عقل کے معیار پر ہم کس طرح جو ہے دین اسلام کو پیش کریں گے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پیش کریں گے، یہ میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے نا حجت اللہ البالغہ، اس کو ذرا آپ پڑھیں اور اس کے سٹائل کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے سامنے، نئی نسل کے سامنے، اور وہ نسل جو الحاد کی طرف جا رہی ہے ان سے اگر ہم ان کو بچانا چاہتے ہیں تو بھائی اسلام کو جدید پیرائے کے اندر پیش کریں۔ کوشش فرمائیں کہ آج کے جتنے زندہ مسائل ہیں ان پر بات کریں، ان پر سوچیں، ان پر پڑھیں۔ یہ کیا معمولی بات ہے کہ بیرا شریف کے اندر اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس جو ہے یہ باقاعدہ کہہ لیجئے کہ لازمی ہے پڑھنی،
क्यों, मैं इस क्यों का जवाब नहीं दूंगा, आप खुद सोचिए इस पर। तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। गुफ्तगू का पहला हिस्सा थोड़ा सा टाइम जो बाकी है वो दूसरी बात मैं कर लेता हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि आप अहबाब इस पहलू से गौर करें कि जो हमारे इलाहादी रवैये हैं हमारे यहाँ नौजवान नस्ल के अंदर, उनका तयन भी बेशक ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इन इलाहादी रवैयों के फ़रोग में बुनियादी किरदार कौन अदा कर रहा डॉक्टर है, ये साहब बड़ी अहम बात है। गुजारिश ये है कि एक दोस्त इरशाद शाह साहब पूछ रहे हैं कि मुसैलमा कज़्ज़ाब के सफ़ीरों के हवाले से जो हदीस आपने मुस्नद अहमद से पेश की है उसकी वजाहत हो जाए, क्योंकि आलमी कानून वाले लफ्ज़ से वो कंफ्यूज हुए हैं। तो ये एक सवाल। अच्छा अच्छा, जी जी, मैं अर्ज करता हूँ। उसमें हदीस के अल्फाज ये हैं, वो आलमी कानून वाले जो अल्फाज हैं वो मेरे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, जिसका मफहूम यही निकलता है कि अगर ये उसूल ना होता कि सफ़ीरों को कत्ल नहीं किया जाता। ये उसूल कहाँ से है? ये बैनुल अक़वामी कानून है, ये बैनुल अक़वामी कानून है। मुझे अब वो अल्फाज एग्जैक्ट मैं अगर चाहेंगे तो मैं ये बाद में व्हाट्सएप पर आपको शेयर कर दूंगा हदीस पूरी। इस वक्त तो जाहिर है कि मैं एक अलग कमरे में बैठा हुआ हूँ। तो उसका मफहूम यही है जो मैंने अर्ज किया। आलमी कानून, अल्लाह के नबी ने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन मफहूम उसका यही है कि अगर ये उसूल ना होता कि सफ़ीरों को कत्ल नहीं किया जाता, तो ये उसूल कौन सा है? ये बैनुल अक़वामी कानून है कि सफ़ीरों को कत्ल नहीं किया जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से उनको कत्ल नहीं किया। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि आलमी उर्फ और आलमी कवानीन जब रियासत दूसरी रियासतों के साथ मुआहदात करती है तो ये बात बड़ी लंबी हो सकती है कि इस दौर में ज़रूरत है कि आप दारुल हरब और दारुल इस्लाम की जो तकसीम है ना फ़ुक़हा के हवाले से, और जिस पर सारे मसाइल हमारे यहाँ बयान किए जाते हैं, ये लाजम है कि उस तकसीम को पर भी आप ज़रा नज़र सानी फरमाएं कि ये दारुल हरब की और दारुल इस्लाम की तकसीम मुसलमानों के दौरे अरूज की है, और बहुत सारे मसाइल को हम दौरे ज़वाल में भी दौरे उरूज के तनाजुर में बयान कर रहे होते हैं। आज हालात जो बदले हैं उसमें इन चीज़ों को रिविजिट करने की, मकसद को माजरत करना नहीं है, मकसद ये है कि हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ जो है वो हम आलमी हालात के साथ, दुनिया के साथ चल सकते हैं, और कहाँ कहाँ हमारे लिए गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, वहाँ हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो सारी गुफ्तगू मैं इसको समेटता हूँ कि इल्हादी रवैये और अलहादी रवैयों के असबाब। ये कोई दो सवाल करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है कि दूसरे मौजू पर बात नहीं हो सकेगी। आप सवाल की इजाज़त मरहमत फरमा दें। हाँ चलें, जो सवाल है आप जल्दी से कर लीजिए, ताकि क्योंकि वैसे भी 5 मिनट रहते हैं तो सेशन एक दफ़ा ख़त्म करके दोबारा दूसरे मौजू पे बात करने के लिए जो हम आएंगे तो उसमें बात हो जाएगी। अभी इस सवाल को ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किबला अभी बात हो रही थी, डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि आलमी कानून के सफ़ीर को कत्ल नहीं किया जाता, इसी वजह से आका अलैहिस्सलाम ने उन सफ़ीरों को कत्ल नहीं किया था, और वो मसला नबूवत था। क्या आज भी आलमी कवानीन की रूह से नामूस रिसालत पर ये जो हमले हो रहे हैं, तो हम जो नामूस रिसालत पे हमला करने वाले हैं उनको छोड़ सकते हैं? अगर छोड़ सकते हैं तो किन शुरूत की बुनियाद पर उनको छोड़ा जा सकता है, और अगर नहीं छोड़ सकते तो आलमी कानून नामूस रिसालत के ज़िम्मन में, नामूस रिसालत की मत में क्या है, और हमारे पास जो 298 सी अदील कवानीन हमारे पास मौजूद हैं वो किस ज़िम्मन में, क्या अंबिया के बारे में हमारे पास आलमी कानून क्या है और नामूस रिसालत? जी डॉक्टर साहब आप इरशाद फरमा दें, बात समझ आ रही है। मुझे तो कोई समझ नहीं आई ये आवाज दरमियान से अटक रही थी, लेकिन जो जितना जो टूटे, आपकी आवाज पूरी आ रही है। मैं अर्ज कर देता हूँ, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आलमी कानून के हवाले से जो आपने कहा है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और मुआहदात हैं, तो उसकी वजह से जहाँ कहीं हमें गुंजाइश हो हम वहाँ पर कुछ
مطلب یہ ہے کہ ہمیں عالمی قانون کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو اب یہ جو 295C کا معاملہ ہے یا گستاخ رسول کو قتل کرنے کے حوالے سے جو یہ معاملات پیش آتے ہیں، اس حوالے سے اس دور میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سر ڈاکٹر صاحب کا مائک بند ہے. جی ڈاکٹر صاحب اب فرمائیے گا، آپ کا مائک بند تھا. جی معذرت. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے کہ یہ ارتداد کا فیصلہ کرنا، اس حکم کو نافذ کرنا، اس کا اختیار ریاست کے پاس ہی رہنے دینا چاہیے. اور یہ اگر لوگ اپنے طور پر یہ فیصلے کرنے شروع کریں گے تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ جنت کے لیے شارٹ کٹ کا خواہش مند ہے. ویسے تو عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ پوری زندگی کس طرح عمل کے مطابق عمل کریں گے تو پھر کہیں جنت ملے گی، جبکہ یہ بڑا شارٹ کٹ ہے کہ کسی آدمی کو آپ گستاخ رسول قرار دے کے اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جنت کا ٹکٹ کٹوا لیں. اور ہر شخص یہ خطرناک بات ہوگی کہ ہر شخص ہی ممتاز قادری بننے کی کوشش کرے گا. بات یہ بھی میں نے سخت کی ہے لیکن آپ ہضم کیجئے اس کو. جی بہتر ہو گیا جناب. سوری ٹو انٹرپٹ اگین. کاشف صاحب آپ سماعت فرمائیں. کاشف